ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا خیر مقدم، ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی چینل MA رحمانی آن لائن کلاسز میں۔ آج میں آپ کے درمیان درخشاں اردو سبق نمبر 2 10th کلاس کا پڑھانے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے سبق نمبر 2 میں بھابھی جان، یہ بھابھی جان افسانہ ہے۔ افسانہ کہتے ہیں کہانی کو، بھابھی جان کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہانی کو کہتے ہیں۔ بھابھی جان کو کون لکھے ہیں؟ سہیل عظیم آبادی۔ بھابھی جان کو لکھنے والے کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی۔ یہ مصنف ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام جو ہے سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن ہے۔ ان کا تخلص یعنی سہیل عظیم آبادی کا تخلص سہیل ہے۔ تخلص کل کے سبق میں پڑھائے تھے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخری مصرے میں، آخری نیل میں اپنا جو چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911 میں بھی۔ کب ہوئی؟ 1911 میں بھی۔ کہاں؟ پٹنہ میں بھی۔ سہیل عظیم آبادی زمیندارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کیسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ زمیندارانہ خاندان سے۔ ایک چیز اور کہ عظیم جو ہے عظیم آبادی پٹنہ کا پرانا نام ہے۔ پٹنہ کا پرانا نام ہے۔ پٹنہ کا پرانا نام ہے، یعنی پہلے پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا۔ ٹھیک ہے، تو سہیل عظیم آبادی زمیندارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب سہیل عظیم آبادی 1 سال کی عمر کے تھے تو ان کے کس کے انتقال ہو گیا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش کون کی ہے؟ ان کے نالیحال والے کی۔ ان کی پرورش یعنی ان کو پوسا پالا ان کے نالیحال کے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک معلم کی سرپرستی میں گئے اور وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی ہے۔ ایک معلم کی سرپرستی میں گئے اور وہیں کیا حاصل کیے؟ ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، معلم کہتے ہیں استاد کو کہتے ہیں، معلم استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر کو کہتے ہیں، معلم استاد کو، ٹیچر کو کہتے ہیں۔ ان کا آبائی وطن بولتے ہیں آبا و اجداد جہاں پیدا ہوئے ہو، جہاں باپ دادا پیدا ہوئے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبائی وطن کہتے ہیں۔ ان کا آبائی وطن شاہپور بدول تھا۔ شاہپور بدول کہاں ہے؟ پٹنہ کے اندر میں ہے۔ شاہپور بدول پٹنہ میں ہے۔ انہوں نے سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کہتے ہیں نوکری کو، ملازمت کہتے ہیں نوکری کو۔ تو سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو میں کیا کی؟ ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں کہاں گئے؟ دہلی میں بھی رہے۔ ملازمت کے سلسلے میں کہاں ہے؟ دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ ہوا یعنی ٹرانسفر ہوا۔ ان کا تبادلہ ہوا یعنی ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ کہاں؟ شری نگر کشمیر میں۔ کشمیر میں ہوا۔ پھر وہ وہاں سے واپس چلے آئے اور ملازمت سے کیا کیے؟ استعفیٰ دے دیے۔ کیا دیے؟ استعفیٰ دے دیے۔ ملازمت سے استعفیٰ دے دیے۔ اس سے پہلے صحافت میں وہ مصروف تھے، یعنی اخبار وغیرہ کے کام میں مشہور تھے، صحافت میں مشہور تھے۔ روزنامہ ساتھی اخبار کا اجرا کیا۔ روزنامہ کون اخبار کا اجرا کیا؟ ساتھی اخبار کا۔ اس کا نام کیا تھا؟ کون اخبار کا اجرا کیا؟ ساتھی اخبار کا۔ اس کو یاد رکھیے گا اچھا سے۔ سہیل عظیم آبادی لکھنے کی جو ابتدا کی تھی
वो शेर व शायरी से इब्तिदा की थी। सुहेल अजीम आबादी जो लिखने की इब्तिदा तो की थी, वो शेर व शायरी की से इब्तिदा की थी, मगर शेर व शायरी में वो मशहूर ना हो पाए। उसके बाद फिर वो क्या अफसाना निगार की तरफ आए। किसकी तरफ? अफसाना निगारी की तरफ आए, और उसकी तरफ क्या हो गया, वो मशहूर हो गए और माहिर हो गए। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानी मजमूए आपके चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। अफसानी मजमूए बोलते हैं, मजमुआ किसको बोलते हैं? जो छोटी छोटी किताबें होती है उसको एक साथ जो लिख दिया जाता है उसको मजमुआ कहते हैं। 3 मजमुए लिखे। सबसे पहले मजमुए का नाम अलाव है। सबसे पहले मजमुए का नाम क्या है? अलाव। दूसरे का क्या है? आदमी के रूप। तीसरे का क्या? 4 चेहरे। ठीक है। 3 अफसानी मजमुए याद रखिएगा, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ठीक है। फिर उसके बाद एक नाविल भी लिखे हैं, एक नाविल लिखे हैं, उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा पाया। बेजर के पौधे। बेजर के पौधे नाविल का नाम क्या है? बेजर के पौधे। बेजर के पौधे एक नाविल भी लिखे, उनका नाम बेजर के पौधे है। ठीक है। उनके अफसानों की अफसानी मजमुए के अलावा अफसानों की तादाद कितनी है? 125 है। कितनी तादाद है? 125 है। उनका जो इंतकाल हुआ है, उनका इंतकाल 1980 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। यानी उनकी वफात जो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है। उर्दू का पहला अफसाना, यानी उर्दू का सबसे पहला कहानी कौन लिखा है? नसीर और खदीजा। कौन लिखा है? नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना कौन लिखा है? नसीर लिखे हैं और खदीजा लिखे हैं। ठीक है। जिसके मुसन्निफ का नाम राशिदुल खैरी है। जिसके मुसन्निफ का नाम क्या है? राशिदुल खैरी है। जो उर्दू का पहला जो अफसाना लिखे उसके मुसन्निफ का नाम क्या है? राशिदुल खैरी है। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को। मुसन्निफ किसको कहते हैं? राइटर को। लेखक को मुसन्निफ कहते हैं। ठीक है। भाभी जान का नाम क्या था? रुकैया भाभी था। भाभी जान का नाम क्या था? रुकैया भाभी था। उनकी बेटी का नाम रेहाना था। उनकी बेटी का नाम क्या था? रेहाना था। रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। क्या था? रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। ठीक है। रुकैया भाभी को कॉलेज से कितना रुपया महाना मिलता था? 400 रुपया। कितना रुपया महाना मिलता था? 400 रुपया रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना मिलता था। सिमी को भाभी जो ट्यूशन पढ़ाती थी वहां से उनको कितना? 50 रुपया मिलता था। कितना रुपया मिलता था? सिमी को जो ट्यूशन पढ़ाती थी वहां से 50 रुपया मिलता था। ठीक। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जो किस वजह से जाना पड़ा था? जेल। बार बार जेल। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल सियासत करने की वजह से जाना पड़ रहा था। ठीक है। रुकैया भाभी खाली वक्त में क्या करती थी? खत लिखती थी। जब रुकैया भाभी खाली बैठी रहती थी तो क्या करती थी? खत लिखती थी और स्वेटर बुनती थी। और क्या बुनती थी? सूटर बुनती थी। ठीक है। रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या था? नन्हे था। रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या था? नन्हे था। मरकजी किरदार को किसको कहते हैं? जो इस अफसाना के अंदर जो रोल प्ले अदा किए हैं, जो कैरेक्टर का काम किए हैं, वो 5 लोग मिलके किए हैं। सबसे पहले रुकैया भाभी के शौहर नन्हे भाई हैं, फिर उसके बाद अख्तर हैं, उसके बाद क्या नाम है? सिमी है, उसके बाद जमीला है, उसके बाद रुकैया भाभी है। अख्तर रुकैया भाभी के देवर का नाम है। अख्तर किसका नाम है? रुकैया भाभी के देवर का नाम है। अख्तर रुकैया भाभी के देवर का नाम है। अख्तर रुकैया भाभी के देवर का नाम है। ठीक है। अख्तर किसका नाम है? रुकैया भाभी के देवर का नाम है। अख्तर शायरी करते थे। अख्तर क्या करते थे? शायरी करते थे। अख्तर शायरी करते थे। ठीक है। ये 2 पॉइंट देखिए, याद कर लीजिएगा। सारी चीज पढ़ा दीजिए, फिर मुख्तसर तौर पर आपको बता देते हैं। क्या बताते हैं?
افسانہ کے لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے؟ رائٹر کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیمہ آبادی. کیا نام ہے؟ سہیل عظیمہ آبادی ہے. کون سا افسانہ لکھے ہیں سہیل عظیمہ آبادی؟ بھابی جان لکھے ہیں. سہیل عظیمہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان تھا. کیا نام تھا؟ مجیب الرحمان تھا. سہیل عظیمہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1911 میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1911 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سہیل عظیمہ آبادی زمیندارانہ خاندان سے تعلق تھے. کیسے خاندان سے؟ زمیندارانہ خاندان سے. سہیل عظیمہ آبادی کی جب 1 سال کی عمر ہوئی تھی تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. سہیل عظیمہ آبادی کی پرورش ان کی نالیال میں ہوئی اور ایک معلم کی سرپرستی میں. معلم کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا آبائی وطن جو تھا، باپ دادا کا گھر کہاں تھا؟ شاہپور بدول میں. شاہپور بدول کہاں ہے؟ پٹنہ میں ہے. شاہپور کہاں؟ پٹنہ میں ہے. سہیل عظیمہ آبادی نے آل انڈیا ریڈیو میں کیا کی؟ ملازمت اختیار کی. پھر وہاں سے ملازمت کے سلسلے میں وہ دہلی چلے گئے. پھر وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، تبادلہ ہو گیا، تو وہاں سری نگر چلے گئے. پھر سری نگر سے واپس آئے تو سری نگر سے وہ واپس چلے آئے اور ملازمت سے کیا استعفیٰ دے دیا. وہ اخبار میں بھی کام کرتے تھے. سہیل عظیمہ آبادی جو اخبار لکھے ہیں ان کا نام ساتھی ہے. اس اخبار کا نام کیا ہے؟ ساتھی. اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. سہیل عظیمہ آبادی شروعات میں کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے. بعد میں ان کے شعر و شاعری میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا کرنے لگے؟ افسانہ کی طرف مائل ہو گئے اور افسانہ بہت زیادہ لکھے اور وہاں اس میں افسانہ میں کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. پھر کبھی وہ پیچھے ہٹ کے شعر و شاعری کی طرف بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. سہیل عظیمہ آبادی کے افسانی مجموعے کا نام کیا ہے؟ 4 چہرے ہیں، الاؤ ہے، آدمی کے روپ ہے. ایک ناول بھی لکھے ہیں. ناول کا نام کیا ہے؟ بے جر کے پودے ہیں. کیا نام ہے؟ بے جر کے پودے ہیں. اس کے بعد کیا لکھے ہیں؟ کتنے مجموعے لکھے؟ 125 افسانی مجموعے. کتنے لکھے؟ 125. ان کا انتقال 1980 میں ہوا تھا. کہاں؟ الہ آباد میں ہوا تھا. اردو کا پہلا جو افسانہ ہے ناصر اور خدیجہ، اس کے مصنف اور اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ راشد الخیری. کیا نام ہے؟ راشد الخیری. بھابی جان کا نام رقیہ تھا. کیا نام تھا؟ رقیہ تھا. ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ سمی تھا. ان کے دیور کا نام کیا تھا؟ اختر تھا. بھابی جان جو ٹیوشن پڑھاتی تھی ان کو کتنا روپیہ ملتا تھا؟ 400 روپیہ کالج سے ملتا تھا. اور سمی کو جو ٹیوشن پڑھاتی تھی وہاں سے کیا ملتا تھا؟ 50 روپیہ. بس اتنی مختصر پیسے میں اپنی زندگی گزارتی تھی. رقیہ بھابی کے شوہر کو جو بار بار جیل جانا پڑ رہا تھا وہ سیاست کرنے کی وجہ سے. ان کے شوہر کا نام رقیہ بھابی کے کیا تھا؟ ننھے تھا. ٹھیک ہے. اور اختر جو رقیہ بھابی کے دیور تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے. رقیہ بھابی کے شوہر کا نام کیا تھا؟ دیور کا نام کیا تھا؟ اختر تھا. ٹھیک ہے. اور جو مرکزی کردار ہے ننھے بھائی اختر، شمی، جمیلہ، رقیہ بھابی. دیکھیے آپ کو مصنف کے حالات وغیرہ پڑھا دیے تھے. آپ جو مختصر ترین سوال ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے سہیل عظیمہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. سہیل عظیمہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سہیل عظیمہ آبادی کا بچپن کا نام کیا تھا، یعنی بچپنا میں ان کا نام کیا تھا. تو سہیل عظیمہ آبادی کا بچپنے کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان تھا. دیکھ لیجیے اچھا سے، مجیب الرحمان تھا. سہیل عظیمہ آبادی کے افسانوں کا پہلا افسانہ بولتے ہیں کہانی کو. اس کا پہلا مجموعہ، افسانے کا جو پہلا مجموعہ ہے اس کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا؟ اس کا نام اور کب شائع ہوا؟ سہیل عظیمہ آبادی کا پہلے افسانے کا نام 4 چہرہ. کیا ہے؟ 4 چہرہ ہے. اور یہ جو شائع ہوا تھا یعنی چھپ کر جو یہ مجموعہ آیا تھا تو 1934 میں آیا تھا. 1934 میں. کب شائع ہوا تھا؟ 1934 میں. افسانی مجموعہ آپ کو بتا دیے تھے. سب سے پہلا 4 چہرہ ہے، دوسرا الاؤ ہے اور تیسرا کیا بتایا تھے؟ آدمی کے روپ ہے. 3 افسانی مجموعے ہیں. اس کو اچھا سے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. سہیل عظیمہ آبادی کی ابتدائی تعلیم.
یعنی شروعات کی تعلیم، یعنی جب مکتب شروع کرتے وہ کہاں سے ہوئی؟ تعلیم بدول گاؤں کے مدرسے سے ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بدول گاؤں کے مدرسے سے ہوئی، بدول گاؤں کے مدرسے سے ہوئی۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کی کہانی میں کردار پیش کیا گیا ہے، یعنی جو رول پلے پیش کیا گیا، ان کا نام کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا تھا؟ اختر تھا۔ کیا نام تھا؟ اختر تھا۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑ جاتا تھا؟ یعنی رقیہ بھابھی کے شوہر بار بار کیوں جیل جاتے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا، جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہوں نے بہت سیاست کا شوق تھا۔ ان کو کیا چیز کا شوق تھا؟ بہت سیاست کا شوق تھا۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی، یعنی کس لڑکی کے پڑھائی کے اوپر خرچ کرتی تھی؟ تو رقیہ بھابھی سمی، کیا نام تھا اس کا؟ سمی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ رقیہ بھابھی سونے کی چوڑیوں کیوں فروخت کرنا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑی کیوں فروخت کرنا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑی اس وجہ سے فروخت کرنا پڑا تھا کہ سمی کے بھائی کی، سمی کے کس کی؟ بھائی کی پڑھائی جاری رہے اور ایم اے کی فیس ادا ہو جائے، ایم اے کی فیس کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ فروخت بولتے ہیں بیچنے کو، فروخت کس کو بولتے ہیں؟ فروخت بولتے ہیں بیچنے کو، فروخت کس کو بولتے ہیں؟ بیچنے کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی، جب سمے ملتا تھا، تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتی تھی؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتی تھی؟ تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ خط وغیرہ لکھتی تھی۔ کیا لکھتی تھی؟ خط وغیرہ لکھتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ خط و کتابت میں وہ اپنا بیزی رہتی تھی، مصروف رہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ سہیل عظیمہ آبادی کا کون سا افسانہ آپ کی نصاب میں یعنی سلیبس میں شامل ہے؟ تو سہیل عظیمہ آبادی کا سمجھے افسانہ بھابھی جان آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ میں آج کا سبق یہیں پر اینڈ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔